مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. فرمایا یہ وہ ماہ مبارک ہے کہ جس کے اندر قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا گیا. علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس ماہ مبارک کی فضیلت کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ خدا تعالی کی قسم اگر تم قبرستان والوں کی تمنا پوچھو تو تم ان کی تمنا یہی پاؤ گے. اگر تم ان سے ان کی تمنا پوچھو تو وہ یہی تمہیں تمنا بتائیں گے کہ کاش اللہ رب العزت ہمیں رمضان المبارک کا ایک دن عطا فرماتے. اللہ رب العزت نے اس ماہ مبارک کے اندر کتنی نعمتیں رکھی ہیں، کتنی رحمتیں رکھی ہیں، کتنی نعمتیں رکھی ہیں. اس کا ایک ایک دن ایک ایک گھڑی رحمتوں سے بھرپور ہے. اس ماہ مبارک کے اندر اللہ رب العزت نے کتنی وسعتیں رکھی ہیں، کتنی برکتیں رکھی ہیں. خدا تعالیٰ کی قسم اگر تم ان سے پوچھو گے قبرستان والوں سے ان کی تمنا، ان کی خواہش، ان کی آرزو، وہ تمہیں یہی بتائیں گے کہ کاش اللہ رب العزت ہمیں ایک رمضان المبارک کا دن عطا. نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ. ارشاد فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے رب کائنات جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا وغلقت ابواب النار. فرمایا کہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند فرما دیتا ہے. پھر آگے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطانوں کو اور شریر جنوں کو جکڑ دیا جاتا ہے. تمام شیطان اور جن جکڑ دیے جاتے ہیں اس ماہ مبارک کے داخل ہوتے ہی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مسلمان مسجدوں کی طرف کیسے گامزن ہوتے ہیں، مسجدوں کی رونقیں کیسے بحال ہوتی ہیں. وہ مسلمان جو پورا سال مسجدوں کے قریب بھی نہیں جاتے، مسجدوں سے غافل ہوتے ہیں، رب اور اس کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے لوگ ہم دیکھتے ہیں قرآن کو بھی کھولتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں. وہ مسلمان جو پورا سال مسجد کی طرف نہیں گیا تھا اب اس نے قرآن کو بھی کھولنا شروع کر دیا، اب وہ روزے بھی رکھتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کرتا ہے، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز بھی ہوتا ہے، وہ صدقہ بھی ادا کرتا ہے، وہ فطرانہ بھی دیتا ہے، وہ اللہ رب العزت کی رضا کے کام کرنے کی کوشش کرتا ہے، ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے جس سے رب تعالیٰ اور اس کے محبوب علیہ السلام نے بچنے کا ارشاد فرمایا. معلوم ہوا کہ شیطان کیسے جکڑا جاتا ہے ایسے دنوں کے اندر. پھر میدان کھلا ہوتا ہے، اب جو چاہے وہ رب تعالیٰ کی رضا حاصل کر سکتا ہے. اب شیطان بیچ میں نہیں آتا، اب بندہ ہے اور اس کا رب ہے، رب کے ساتھ بندے کا رشتہ ہوتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے ایسے دنوں کے اندر جو رمضان المبارک کے دن ہوتے ہیں. خالق کائنات نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے تھے. کس لیے؟ فرمایا کہ لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو. حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتنے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو رمضان کے مہینے کے اندر دل کو مزدوریاں بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، وہ محنت مشقت بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، مشکلات کو بھی فیس کرتے ہیں، وہ پھر بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جھکتے بھی ہیں. پھر ایسے لوگوں کے لیے رب تعالیٰ نے عید کا تحفہ انہیں عطا فرمایا ہے. عید کا تحفہ انہی کے لیے ہے جنہوں نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا ہوگا، جنہوں نے روزہ رکھا ہوگا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے دیے ہوں گے، جنہوں نے صدقہ دیا ہوگا، جنہوں نے اللہ رب العزت کی رضا والے کام کیے ہوں گے. عید کا تحفہ انہی کے لیے ہے. آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی مہینے کے بعد آپ کے پاس آئے، مہینہ پورا اس نے کوئی کام نہ کیا ہو اور آ کر مہینے کے بعد آپ کو کہے کہ بھئی مجھے اجرت دیں، مجھے میری تنخواہ دے،
تو آپ نے اس کو یہی کہنا ہے بھائی تیری تنخواہ تو بنتی ہی نہیں ہے، تنخواہ تو اس کی بنتی ہے کہ جس نے پورا مہینہ محنت مزدوری کی ہوگی، تنخواہ تو اس کی بنتی ہے کہ جس نے پورا مہینہ رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ ریز ہو کر گزارا ہوگا، تنخواہ تو اس بندے کی بنتی ہے کہ جس نے اللہ رب العزت کے رضا والے کام پورا مہینہ کیے ہوں گے، بدنگاہی سے بچا ہوگا، جس نے روزے رکھے ہوں گے، جس نے رات کو تراویح کا قیام کیا ہوگا، تنخواہ تو اس بندے کی بنتی ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزہ دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، ایک خوشی تو وہ اسے اس وقت ملتی ہے کہ جب افطاری کا وقت ہوتا ہے، طرح طرح کی نعمتیں اس کے سامنے موجود ہوتی ہیں، ٹھنڈا اور میٹھا مشروب اس کے گلے سے جیسے ہی نیچے اترتا ہے وہ خود بخود رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ پہلی خوشی تو اسے افطاری کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی کل بروز قیامت اسے اس وقت نصیب ہوگی جب روزے کے صلے کے اندر اللہ جل جلالہ سے اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ یہ دو خوشیاں روزہ دار کو نصیب ہوتی ہیں۔ آخرت کے اندر روزہ دار کے لیے جو بیان فرمائی گئی نعمتیں، اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں سے ایک جنت کے دروازے کا نام ریان ہے، اور وہ ریان دروازہ ان بندوں کے لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر سے جنت میں وہی بندہ داخل ہوگا جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے ایمان کی حالت میں اپنا احتساب کرتے ہوئے رمضان المبارک کے روزے رکھے، اللہ جل جلالہ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، عدل کریں تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاون میں جے منہ کالے۔ تو اللہ رب العزت کا یہ فضل ہے، اس کی رحمت ہے کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک کا اتنا پیارا مہینہ عطا۔ روایت میں آتا ہے کہ غالباً حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو اگر اس امت کو بخشنا مقصود نہ ہوتا، اس امت کو بخشنا مقصود نہ ہوتا تو رب تعالیٰ اس امت کو کبھی سورۃ الاخلاص اور ماہ رمضان المبارک نہ عطا فرماتا۔ رب تعالیٰ نے ہمیں سورۃ الاخلاص بھی عطا فرمائی ہے، ماہ رمضان المبارک بھی عطا فرمایا ہے۔ رب کا مقصود فقط یہی ہے کہ یہ امت بخشی جائے۔ رب تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ یہ امت بخشی جائے، لیکن ہم بھی تو چاہیں نا کہ ہم اپنی بخشش طلب کریں اس رب کی بارگاہ۔ جہاں اتنی فضیلت روزہ دار کی بیان فرمائی، وہیں پر وعید بھی بیان فرمائی گئی کہ جو روزہ نہیں رکھتے، جو لوگ روزہ نہیں رکھتے، رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا، فرمایا آمین۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آمین کہنے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ سنو، جب میں نے منبر کی پہلی سیڑھی کے اوپر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے حضور ہلاک ہو جائے وہ شخص، تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے اپنے والدین کو پایا، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت نہ کر کے جنت کو نہ کما سکا، وہ ہلاک ہو جائے۔ حضور نے فرمایا آمین، وہ ہلاک ہو جائے۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، جبرائیل امین عرض کرنے لگے حضور تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود و سلام نہ پڑے۔ تو حضور نے فرمایا آمین۔ حضور فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین عرض کرنے لگے جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے حضور تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص کہ جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اس کے روزے نہ رکھے، رب کو راضی نہ کیا اور جنت نہ کما سکا، وہ تباہ و برباد ہو جائے۔ یہ مہینہ رب کی معرفت کا مہینہ تھا، یہ رب کو راضی کرنے کا مہینہ تھا، یہ جنت کو کمانے کا مہینہ تھا، یہ غفلت کا مہینہ نہیں تھا۔ اس ماہ مبارک کے اندر رب کو رضا کرنا تھا، اس کے حضور جھکنے کا مہینہ تھا۔ حضور نے فرمایا اگر جو ایسا نہ کرے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ اور جو سوچیں آج جو رمضان المبارک کے اندر روزے نہیں رکھتے بغیر کسی شرعی عذر کے، تو وہ سوچے کہ ہم
حضور کے اس بد دعا کے اندر شامل ہیں۔ ہمارے لیے بھی یہ وعید ہے، ہم غور کریں خود کے اوپر کہ کیا ہم بھی روزہ نہ رکھنے والوں کے اندر ہمارا شمار تو نہیں ہوتا۔ تو اللہ جل وعلا ہمیں رمضان المبارک کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کچھ دن بعد یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے، اللہ رب العزت ہمیں یہ ماہ مبارک ادب کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب بھی فرمائے۔ اللہ 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 اللہ